بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ ایک ویڈیو سنی ہے جس کا عنوان ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ ایک نعت کا شعر پڑھا جاتا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا اللہ کے در کی سوالی ہے، آپ کہتے ہیں نبی کے در کے سوالی ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور پھر انبیاء کے حوالے سے شعر کے بارے میں پوچھا گیا۔ اصل میں اسی لیے ترلے کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میرے ساتھ مل کر شرک کی ایک متفق علیہ ڈیفینیشن کریں۔ اگر شرک کی متفق علیہ تعریف ہو جائے گی تو پھر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ بعض اوقات اللہ پر بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے اور مخلوق پر بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے، شرک نہیں بنتا کیونکہ معنی میں برابری نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم بھی زندہ ہیں اور اللہ بھی زندہ ہے، ہم دونوں زندہ ہیں، تو کیا خیال ہے شرک ہو گیا، برابری ہو گئی؟ نہیں، کہاں ہم کہاں، وہ ذات کبریائی والی ذات، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے زندہ ہونے میں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم ہمیشہ تو نہیں ہیں، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اللہ کے زندہ کرنے سے زندہ ہیں اور اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں۔ ہم زندگی میں اس کے محتاج، وہ تو ہمارا محتاج نہیں، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ ضمیر پہلے ہے، ضمیر شان، بے شک وہی سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب کیا کہو گے، لفظ ایک آ گیا تو شرک بن گیا؟ یہی آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے جو لفظ ہے وہ کسی اور، پہلے پوچھ تو لیا کرو کسی سے۔ حقیقت میں دینے والا ہے اللہ، اور سوالی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں ہر کسی سے۔ سرکار کو بھی کہا گیا، ہمیں بھی حکم ہے، اما السائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو سوالی جس سے سوال کرتا ہے وہ پھر اس کو کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو اب کو کہے گا، اے اور تو دیتا کیوں، تو مشرک ہو گئے ہیں، یہ کہو گے یار؟ نہیں میرے بچے، نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ خام خواہ مسلمانوں کو مشرک نہیں کہتے۔ اصل میں دینے والا ہے اللہ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ایک دانے جیسی ہے۔ وہ دانہ انبتت 7 سنابل، جس دانے نے 7 سٹے اگائے۔ یہ اگانے والا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دانا۔ اور انبتت یہ ہے بھی مؤنث کا صیغہ، اللہ کے لیے تو بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اصل اگانے والا ہے اللہ۔ جب ہم کہیں گے نا اللہ نے فصل اگائی، تو یہ ہوگی حقیقت، لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں کام کرتا، وسیلے سے، سبب سے۔ تو یہ دانے نے اگایا، فعل کی نسبت دانے کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ ہے مجاز۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ دیتا ہے تو یہ حقیقت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں نا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملتا ہے وہ سرکار کے سبب سے ملتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جہاں تک ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، میرے پاس انبیاء کے بارے اس وقت بھی سرکار کی بارگاہ کے سوالی ہیں۔ میرے پاس اس وقت کی دلیل کوئی نہیں کہ آج بھی آدم علیہ السلام سرکار کے سوالی ہیں، آج بھی موسیٰ علیہ السلام سرکار کے، میرے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ لیکن قیامت میں ایک منظر ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ ایک عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، محبوب یہ 3 مرتبہ تو نے عرض کی ہے نا، چل ہم تجھ پر انعام کرتے ہیں، تو 3 دعائیں مانگ لے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم نے 2 مرتبہ تو کہہ لیا، اللہم اغفر لی،
اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ، اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر دی، یرغب الی الخلق کلہم، جس دن ساری مخلوق میرے پاس آئے گی، میری طرف رغبت کرے گی، حتی ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گے۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں سونیا سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا میں سید ہوں گا۔ دیکھیں، پوچھنے والا بھی جاہل، بتانے والا بھی جاہل، زندہ حاضر موجود شخص سے تو کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ اس کو شرک کس نے کہا ہے؟ اس کو تو کسی نے شرک نہیں کہا۔ یہ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، شہری زندگی اسی طرح کی ہوتی ہے، اسی اصول پر چلتی ہے۔ یہاں ہر شخص ایک دوسرے کا مددگار ہے، ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے جس دستگیری کو شرک کہا گیا ہے وہ تو اس مولوی صاحب نے بتا ہی نہیں۔ اگر بتا دیتے تو ان کی پھر دکان بند ہو جاتی ہے، دکان چلاتے ہیں نا یہ تو انہی چھوٹی چھوٹی انہی بنیادوں پر۔ شرک اصل میں کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے، اور کیوں ہے، کیا ہے اور کیوں ہے، دونوں باتیں سمجھنی ہوں گی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پھر آگے چند الفاظ کے بعد کہتا ہے الہ مع اللہ، 27 کی 62 27/62 کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر جب کسی کو پکارے، دعا کرے مضطر، تو اس کی دعا کو کون پہنچتا ہے، کون اس کی دعا سنتا ہے اور اس کی حاجت روائی کو پہنچتا ہے جب وہ اس کو پکارے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یعنی یہ کام تو صرف اللہ کا ہے، کسی مضطر کی حاجت روائی کرنا، کسی مضطر کی دستگیری کرنا، یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، پھر تم نے الہ کیسے بنا لیا؟ یہ کام تو الہ کا ہے کہ مضطر کی فریاد سننا۔ اب یہ مضطر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجیے ذرا۔ مضطر، یہاں لفظ مضطر استعمال ہوا نا، اضطرا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر کہتے ہیں وہ جو لاچار ہو گیا ہو، سارے ظاہری اسباب سارے کٹ گئے ہوں، ظاہری مدد کہیں سے نہ مل رہی ہو، کوئی موجود ہی نہ ہو، ایسے مقام پہ پھنس جانا، ایسی جگہ، ایسے موڑ پر آ جانا کہ سارے ظاہری اسباب سب پٹ گئے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مضطر۔ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اضطرار۔ اب کوئی مادی وسیلہ نہیں، مادی وسیلہ اگر موجود ہے تو پھر وہ مضطر نہیں، پھر وہ اضطرار نہیں۔ یہ ہے اصل چیز۔ جنگل میں، مثال کے طور پر جنگل میں آپ کو کوئی شخص درخت سے باندھ کر چلا گیا، جنگل بیابان، آدم نہ آدم زاد، اب کوئی مادی وسیلہ موجود نہیں ہے کہ کھولے آپ کو آ کر۔ اس صورت میں صرف اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا، اگر مدد کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اضطراری کیفیت۔ اس کیفیت میں، اس طرح کی کسی کیفیت میں کسی غیر کو پکارنا اللہ کے علاوہ، یہ کہلائے گا شرک، کیونکہ یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اللہ کا کام ہے کہ جہاں سارے مادی وسائل کٹ گئے ہوں وہاں مدد کرنا، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ اگر اس نہج پر آ کر آپ نے کسی اور کو پکار لیا، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، چاہے وہ عام سا آدمی ہو، چاہے وہ پیر فقیر ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے نبی ہو، کوئی بھی ہو، زندہ یا مردہ، عام آدمی یا کوئی نبی، سب برابر ہیں، سب انسان ہیں۔ ان میں سے ایک بھی الہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، نہ ایک عام آدمی اللہ ہے، نہ کوئی ولی اللہ ہے، نہ کوئی نبی اللہ ہے۔ میں تو کہہ رہا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم نے الہ بنا لیا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو اس صورتحال میں تمہاری آ کر مدد کرے؟ یہ ہے جناب امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، الہ مع اللہ، 72 کی 62۔ تو یہ مادی وسیلہ کٹ جانے کی صورت میں
وہ صرف اگر مدد کرے گا تو صرف اللہ کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی. اب آئیے اس کے دوسرے پہلو پر، جو آپ فرما رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. سائل نے پوچھا نا کیا یہ شرک ہے؟ یہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب کیا کہوں میں اس جھوٹے آدمی کو؟ فراڈ کھیلنا تو ان کا شیوا ہے. اس بات کا تو اس نے خود ہی انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں اس دنیا میں اب بھی مدد کر رہے ہیں یا اب بھی جو ہے وہ انبیاء ان کو پکار رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. چلیں اس نے قبول کیا نا. کہہ رہا کہ قیامت میں تو ہوگا، یعنی قیامت کے روز سارے نبی جو ہیں وہ آ کر ان سے سوال کریں گے، ان کے در کے سوالی بن جائیں گے اور یہ ان کی دستگیری فرمائیں گے. ان کا کہنا یہ ہے. اب اس میں کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ بتاتا ہوں میں آپ. دیکھیں جناب، نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، رسول سے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیں اس قسم کے جاہل مولویوں کو کیا بتا دیں، قل لن یجیرنی من اللہ احد، کہ میں کسی کو کیا بچاؤں گا، خود مجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں. اگر اللہ مجھے پکڑ لے تو وہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. 72/22. دیکھا جناب. اب دوسری آیت لیجیے آپ. دوسری آیت یہ بھی کل کے صیغے سے شروع ہوتی ہے. آپ ان کو بتا دیجئے. کیا بتا دو؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. 46/9. آپ ان سے کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ وہاں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتا. یعنی جو کچھ بھی کرے گا وہ سسٹم کے مطابق ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پکڑ لے. مجھے اپنے بارے میں کنفرم نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کیا کرے گا وہ. لیجئے صاحب، اب لگے گا تیسری آیت بھی سن لیجئے. تیسری آیت یہ بھی قل سے شروع ہو رہی ہے. قل، آپ بتا دو، کہہ دو، سب کو بتا دو. کیا بتا دو؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ بتا دیجئے کہ میں تو خود ڈرتا ہوں بھائی، میں خود بھی ڈرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو مجھے بھی اس بڑے دن کے عذاب میں دھر لیا جاؤں گا. میں بھی، مجھے ہی پکڑ لے گا. کون بچائے گا مجھے؟ کون بچائے گا؟ دیکھیں جناب، اس قسم کی آیات بھری پڑی ہیں. ان اندھوں کو نظر نہیں آتی ہیں، نظر تو آتی ہیں. فراڈ تو کھیلنا ہے نا. جی، والسلام.